شادی کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کسی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا جائے۔ فراز کے نمبر پر کسی ان نون نمبر سے میسج ریسیو ہوا تھا۔ ایک نظر دیکھ کے اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے خیال میں شاید کسی کی غلطی سے میسج اس کے نمبر پر سینڈ ہو گیا تھا، لیکن اگلے میسج پہ وہ چونکا تھا جب اس کا نام لے کر میسج کیا گیا تھا۔ فراز، کافی عرصہ پہلے میرے دل میں آپ کی محبت کی چنگاری چمکی تھی۔ بہت دبانے کی کوشش کی، مگر اب وہ چنگاری شعلے کا روپ دہا چکی ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ سے اظہار کرنے کی خود میں ہمت پیدا کی ہے۔ فراز میسج پڑھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے میسج کرنے والی کی پہچان پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ آپ کون ہیں محترمہ؟ آپ کی ایک دیوانی جو ٹوٹ کے آپ کو چاہتی ہے، جس کا سانس سانس آپ کے نام کی مالا ہر لمحہ جپتا ہے۔ دوسری طرف سے نہایت جذباتی میسج آیا تھا۔ میرے خیال میں اپنے خیالات کے دریا کا بہاؤ کسی اور رخ پہ کیجیے اور جتنا جلدی ممکن ہو اس خود ساختہ تصوراتی محل سے نکل آئیے۔ میری زندگی میں سوائے میری وائف کے کسی دوسری خاتون کے لیے نہ کبھی جگہ تھی، نہ کبھی بن سکتی ہے۔ اب آپ کا مجھے کوئی میسج ریسیو نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ کتنا آسانی سے کہہ گئے آپ یہ سب، بنا یہ سوچے کہ میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ آپ بس مجھ سے چند منٹ بات کر لیا کریں، میرے لیے بے سکون دل کو قرار مل جائے گا۔ میسج کے ساتھ 2-3 رونے والی ایموجیز بھی ریسیو ہوئی۔ آپ کے بے سکون دل کو سکون مل جائے گا اس سے، مگر شاید میری پرسکون زندگی میں بھونچال آ جائے گا۔ میں اپنی بیوی کو دھوکے میں رکھ کے آپ سے بات قطعاً نہیں کرنا چاہوں گا، فراز نے اپنے حتمی ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں کی زندگی میں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بس دن میں چند لمحے میرے ساتھ گزار لیجیے پلیز۔ دوسری طرف سے التجا سے بھرپور میسج آیا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں خاتون، بہتر ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنے ذہن کا علاج کروائیں اور آئندہ مجھے میسج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کیا بھی تو میری طرف سے کوئی آپ کو رپلائی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر فراز نے احتیاطاً ساری کنورسیشن ڈیلیٹ کر کے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس بات کے بعد رات بھر اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ آخر کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ عاقب نے صبح آفس میں فراز سے تمام رات والی بات روداد سنانے کے بعد تجسس انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں یار، شاید کوئی امیرزادی اپنی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے جان بوجھ کے تنگ کرنا چاہ رہی ہے۔ فراز نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ لیکن تو بتا رہا تھا کہ اس نے تمہارا نام لے کے مخاطب کیا تمہیں، عاقب نے گہری نظروں سے فراز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو مجھے بھی حیرت ہوئی، جبکہ پہلے میسج کو میں غلطی سے سینڈ کیا گیا میسج ہی سمجھا تھا۔ فراز نے فائل کے اوپر پینسل رکھ کے عاقب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مطلب وہ جو کوئی بھی ہے تجھے جانتی ہے؟ عاقب کے کہنے پر فراز نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ظاہر ہے جب نام لے کر بات کی تو جانتی ہے، تو کیا خیال ہے تمہیں بھی اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ عاقب نے شرارت سے فراز کو دیکھ کر کہا۔ نہیں یار، مجھے جاننے کی کوئی خواہش نہیں، فراز انکار کرتا فائل دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ دیکھ یار، جاننا ضروری ہے۔ اگر تیرے اس رویے کے چلتے کل وہ لڑکی کوئی انتہائی قدم اٹھا گئی تو جیسے نبض کاٹ لینا، گلے میں پھندا ڈال کے پنکھے سے لٹک جانا وغیرہ وغیرہ۔ عاقب اب کے فراز کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نہ کرے کہ کوئی میری وجہ سے اپنی زندگی کے ساتھ کھیلے۔ فراز بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ محبت بہت ظالم بلا کا نام ہے، میرے دوست، روگ بن کے لگ جائے تو دیمک کی طرح انسانی وجود کو چاٹ جاتی ہے، اور یک طرفہ محبت تو اس سے بھی مہلک ہوتی ہے، زندہ انسان کو نگل جاتی ہے۔ پل میں وہ اسی محبت میں جان چوزی جیسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ فراز کو نرم پڑتے دیکھ کر آخر میں تھوڑا اور ڈرانا ضروری سمجھا تو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ فراز نے آفس میں چلتے اے سی کے باوجود ٹشو سے چہرے پہ آئے پسینے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس سے بات کرتا رہے اور باتوں باتوں میں یہ حقیقت باور کرا کہ وہ جو چاہ رہی ہے وہ کوئی ممکن نہیں۔ عاقب نے اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ فراز کے چہرے پہ پریشانی برقرار تھی اور عاقب مغزوب ہونے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت کوشش کی آپ کی بات مان کر آپ کو میسج کرنے سے خود کو باز رکھوں، مگر سوری میں عمل نہیں کر پائی۔ اس لڑکی کا میسج آج 3 دن بعد موصول ہوا تھا۔ آپ جب چاہیں میسج کر سکتی ہیں محترمہ، میں آپ پہ لگائی گئی پابندی آج سے ہٹاتا ہوں۔
فراز نے عاقب کے سمجھائے مطابق نرمی سے جواب دیا۔ یو آر سو سویٹ فراز صاحب، آپ نے یہ کہہ کر میری زندگی کا جیسے کوئی انمول تحفہ عنایت کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی پرسنل لائف میں کبھی حائل نہیں ہوں گی، اس نے خوشی سے لبریز انداز میں جواب دیا۔ پھر کتنے ہی وہ لمحے وہ اس کے ساتھ میسج پر محو رہا۔ آفشین ایک دو دفعہ روم میں آئی مگر جیسے اسے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ آفشین کی نگاہوں میں تفشیش تھی مگر اس نے اس کا اظہار کرنا فی الحال ضروری نہیں سمجھا۔ فراز جب گھر آ کر اور آفس کے فارغ اوقات میں موبائل کے ساتھ ہی مصروف پایا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ عاقب سے بھی ہر بات ڈسکس کرتا رہتا تھا اور عاقب کی ہر مشورے کو اس معاملے میں کافی اہمیت دیتا تھا۔ فراز جس قدر احتیاط سے چل رہا تھا، اس مریم نامی لڑکی کے ساتھ گھنٹوں بات کرنے کے بعد ہمیشہ تمام کنورسیشن ڈیلیٹ کرتا تھا کہ اگر کبھی آفشین کے ہاتھ موبائل لگے بھی تو اس سے کوئی ثبوت نہ ملے، مگر جو بات سامنے آنی ہوتی ہے وہ ایک دن آ کے ہی رہتی ہے۔ فراز کے بدلتے تیوروں کا ذکر وہ اکثر و بیشتر شیزا اور مجھ سے کرتی رہتی تھی مگر ہم اسے محض وہم کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے اور اعتماد اور اعتبار کی بظاہر ٹوٹتی دیوار پہ جھوٹ کا لیپ مل دیتے تھے، کیونکہ میں شیزا کو بھی فراز کے متعلق ہر بات بتاتا تھا جب وہ مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ آفشین بھابھی کی حالت دیکھ کر ترس آتا تھا، ان کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے گواہ تھے کہ یہ سوچیں انہیں رات بھر جگائے رکھتی ہیں۔ بال جو کوئی بھی سلیقے سے باندھے رہتے تھے اب اکثر لٹوں کی صورت بنا برش کیے لٹکتے رہتے تھے اور وزن بھی ان کی وہموں کی وجہ سے مسلسل گر رہا تھا، جبکہ فراز حشاش بشاش اور روز بروز اور بھی نکھرتا جا رہا تھا۔ آفشین بھابھی اس کا سیل چیک کر کر کے تھک گئی تھی، اب کوئی سراغ نہیں لگا پا رہی تھی۔ جن کے گھر میں ہمیشہ ایسی شانتی رہتی تھی کہ کوئی سوئی گرنے کی آواز تک بامشکل آیا کرتی تھی، وہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ غصے سے پھینکے جانے اور دونوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں اونچی آیا کرتی تھی۔ لیکن آج 2 ماہ بعد ایک ثبوت ان کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا۔ فراز کے سونے کے بعد وہ اس کا موبائل ہاتھ میں لیے روتے ہوئے رات 1 بجے ہمارے روم کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ارے بھابھی، آپ اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ میں نے دروازہ کھولا تو آفشین بھابھی کو دیکھ کر بولا۔ خیریت بالکل بھی نہیں عاقب بھائی، میں کہتی تھی نا کہ فراز کا کسی کے ساتھ چکر ہے، لیکن آپ لوگ میرا وہم کہہ کر جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ لیجئے، خود ہی پڑھ لیجئے۔ وہ روتے ہوئے فراز کا موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھابھی، فراز بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں اپنی وفا شعار بیوی کے ساتھ؟ شیزا بھی میسج پڑھ کر شاکڈ ہوئی۔ لڑکی نے کل فراز کو ملنے کے لیے بلایا تھا اور جواب میں فراز نے بھی اسے کل ملنے کا کہہ رکھا تھا۔ مرد ذات بے وفا ہوتی ہے سن رکھا تھا، مگر فراز ان مردوں میں سے ہو سکتا ہے اس کا ہرگز یقین نہیں تھا، وہ کہہ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شیزا بھاگتے ہوئے کچن سے ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، ہم دونوں صبح ہی بات کرتے ہیں، فراز سے اسے سمجھائیں گے کہ جتنا جلد ہو چھوڑ دے اس لڑکی کو، آپ کا اور اپنے دونوں بچوں کا سوچے۔ اس قسم کی بے وقوفی کی فراز سے ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے آفشین بھابھی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اگر وہ ضد پہ اڑ گئے تو میرا اور میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ شیزا اور عاقب بھائی، آفشین بھابھی کے لہجے میں پریشانی اور گھبراہٹ واضح تھی۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، جلد ہی وہ چڑیل ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا حق ہے، باہر والی کبھی نہیں چھین سکتی۔ میں انہیں ایک دفعہ پھر تشفی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ بے یقینی سے مجھے روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ان کا ایسا اجڑا ہوا حلیہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے دل بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود تو اٹھ کر چلی گئیں مگر ان کی سسکیاں دیر تک ہمیں روم میں گونجتی رہی، محسوس ہوتی رہی۔ بس کرو، اور کتنا شک کرو گی؟ آج تک تمہیں دھوکہ نہیں دیا مگر 5 سال بعد یکدم میں اور میری محبت بے اعتبار ہو گئی تمہاری نظر میں۔ آفشین بھابھی آج ضد لگائے بیٹھی تھی کہ فراز آفس نہ جائے۔ بس میں نے کہہ دیا تو نہیں جائیں گے آپ آج آفس؟ آپ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں آفشین بھابھی نے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا، عجیب عورت ہو یار، آج بہت اہم میٹنگ ہے آفس میں، سب کا ہونا لازمی ہے، مجھ پہ یقین نہیں تو عاقب سے پوچھ لو۔
فراز کا لہجہ سخت اور آواز قدرے اونچی تھی۔ آپ جب مجھے اور بچوں کو لے کر میرے بھائی کے گھر چل رہے ہیں؟ میں نے کال کر کے بتا دیا ہے کہ ہم 10 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ آفشین بھابی فراز کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں جا رہا ہوں آفس، تمہارے بھائی کے گھر سنڈے کو چلیں گے، میں آصف بھائی کو کال کر کے بتا دوں گا۔ چلو عاقب چلتے ہیں، فراز تیزی سے کہہ کر اپنا بریف کیس اٹھائے باہر کی سمت جاتے ہوئے کہہ کر نکل گیا۔ دیکھا آپ دونوں نے کس قدر جادو سر چڑھ چکا ہے اس ڈائن کا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا بھابی، ہم دونوں آج ان کے پیچھے جائیں گے۔ اگر وہ مقرر کردہ جگہ پر موجود نہ ہوئے تو اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن اگر وہ وہاں موجود ہوئے تو اس کا مطلب معاملہ اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ یاد رکھنا شزا، اگر وہ وہاں موجود ہوئے تو آج رات ہی فیصلہ کن بات ہوگی، یا تو وہ اس ڈائن کے ساتھ رہیں گے یا میرے اور بچوں کے ساتھ۔ بھابی نے اپنے رخساروں پر لڑک کھانے والوں آنسوؤں کو اپنے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے کہا۔ فراز کو بہت روکا تھا میں نے کہ نہ جائیں اس سے ملنے، مگر فراز کو اس لڑکی سے بات کر کے اس سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہو چکا تھا، جو اس کے عشق میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی، جو بنا ملے اس کی دیوانی تھی نہ جانے کتنے عرصے سے۔ وہ پھر میرا ہر طرح سے سمجھانا بیکار گیا تھا۔ مریم دوست دن نہیں آئے، مگر مقرر وقت پہ آفشین بھابی اور شزا وہاں پہنچ گئیں، اور فراز کے روکنے کے باوجود وہ شزا کا ہاتھ پکڑ کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئیں۔ فراز کے بغیر آنے تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی۔ فراز آفس میں مرے مرے قدموں سے انٹر ہوا۔ سب جاننے کے بعد میں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ بھابی کے ساتھ تمام معاملات بہتر کرنے کی کوشش کرے، اور اب اس مریم نامی لڑکی کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دے۔ وہ بس بیٹھا سنتا رہا۔ آفس سے واپس گھر آنے کے بعد میں نے اور شزا نے یہی بہتر سمجھا کہ ان دونوں کو خود سے سب معاملات ہینڈل کرنے دیے جائیں، ان کے درمیان نہ آیا جائے۔ لیکن تمام رات نیچے پورشن میں خاموشی ہم دونوں کے دل میں عجیب وسوسے ڈال رہی تھی۔ کل سیچرڈے تھا، تبھی ہم صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہتے تھے، اس بات سے بے خبر کہ صبح کون سی بری نیوز سننے کو ملے گی۔ صبح 9 بجے فراز کی اونچی آواز سے ہماری آنکھ کھلی۔ حد ہے آفشین، اب کہہ جو رہا ہوں کہ چھوڑ چکا ہوں، کبھی اس عورت سے رابطہ نہیں کروں گا، مگر تم ہو کے رات سے ایک ہی بات پہ اڑی ہو۔ پچھلے 2 ماہ سے دھیما بولنے والا فراز کو ہم کئی دفعہ ایسا اونچا بولتے سن رہے تھے، اور ہر بار کی طرح آج بھی ہم دونوں کے لبوں پہ کمینی سی مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ کیسے بھروسہ کر لوں آپ کی زبان پہ، کل بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہیں جاؤ گے ملنے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنا وہم دور کرنا چاہتی تھی۔ آپ وہاں نہیں گئے ہوں گے، لیکن آپ کا وہاں موجود ہونا آپ کو اور بھی گرا گیا میری نظر میں۔ آفشین بھابی بھی آج اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے بولیں، اف یار شزا، یقین نہیں آتا، یہ وہی آفشین اور فراز ہیں جو 5 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی نہیں لڑے تھے۔ کوئی جتنا مہذب بن لے، بعض اوقات وہ بھی اندر سے جاہل ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے منہ سے ایک ساتھ یہ کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ لوگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، شک کا بیج دل میں نہیں بونا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ جنہیں ایک دوسرے پہ یقین ہو وہ کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ اور دغا نہیں دے سکتے۔ اور آج
خود دیکھو اپنے سارے سبق بھلا کے کیسے لڑنے لگے ہیں۔ ہم دونوں کے چہروں پہ نہ معلوم کیوں مسکراہٹ مانند نہیں ہو پا رہی تھی، اور دل میں نہ جانے کس فتح کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ ان کی لڑائیوں کو سن کر میں بس فیصلہ کر چکا ہوں، یا وہ رہے گی اس گھر میں یا اب میں یہاں نہیں رکنے والی، چاہے میرے سامنے کال کر کے ہی کیوں نہ تعلق ختم کر دو۔ اس کے ساتھ آفشین بھابھی اپنی ضد پر برقرار تھیں۔ ٹھیک ہے، جاؤ میری طرف سے بہاڑ میں، بہت منتیں کر لیں کل رات سے تمہاری، تم تو سر پہ چڑھتی جا رہی ہو۔ جتنی معافیاں مانگ رہا تھا، فراز نے روکھے سے انداز میں کہا۔ ہاں تو قبول کرو نا سیدھی طرح، اب آپ کی زندگی میں میری اور میرے بچوں کی نہ کوئی جگہ ہے نہ اہمیت، واضح کہو۔ فراز گول مول بات نہ کرو، آفشین بھابھی اب کے چلاتی ہوئی آواز میں بولیں۔ بالکل ٹھیک سمجھی ہو تم، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ مریم جی جان سے چاہتی ہے مجھے، وہ میرا اور میرے بچوں کا اور اس گھر کو اچھے سے سنبھال سکتی ہے، فراز نے لاپرواہی سے قدری اونچی آواز میں کہا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو داد طلب نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئے، کیونکہ یہ آگ ہماری ہی تو لگائی ہوئی تھی۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ فراز اور آفشین بھابھی واقعی اس قدر فرشتہ صفت ہے یا صرف ناٹک ہی کرتے ہیں، اچھے ہونے اور ایک دوسرے پر روح کی گہرائیوں سے اعتبار کرنے کا۔ میری 5 سالہ محبت کو، اس گھر کو بنانے سنوارنے کی جہدوجہد اس قدر آسانی سے فراموش کر دی آپ نے؟ فراز، جو پیار کی جنت میں نے دن رات ایک کر کے بنائی، اس کی مالکن اتنا آسانی سے کسی دوسرے کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ آفشین بھابھی کی آواز آپ کے نیچی اور دکھ سے لبریز تھی۔ جی بالکل، بہت آسان ہے یہ میرے لیے، پہلے سوچا تھا اس سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر اب میری ضد ہے کہ شادی کر کے اسے گھر میں لے آؤں گا۔ فراز کا انداز ظالم اور بے رحم تھا۔ یہ بات ہے تو دو ابھی مجھے طلاق، میں 1 منٹ اس گھر کی چھت تلے نہیں رہنا چاہتی، نہ بچوں کو رہنے دوں گی۔ آفشین بھابھی اپنے بیگ اور اٹیچی کیس وغیرہ کمرے سے گھسیٹ کر لاؤنج میں رکھتے ہوئے بولیں۔ تم دونوں ایک ساتھ رہو گی اس گھر میں، سمجھی؟ فراز نے غصے سے بھرپور انداز میں آفشین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ناممکن فراز، یا میں یا وہ، کسی ایک کو چنو، بولو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ آفشین بھابھی جواب طلب نگاہوں سے فراز کو دیکھ کر بولیں۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تمہاری مرضی پوری کیے دیتا ہوں۔ چند لمحے توقف کے بعد فراز بولا۔ میں نے کسی انہونی کے خوف سے مسکراہٹ کو لبوں سے جدا کرتے ہوئے شزا کو دیکھا، وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں تو دیر کس بات کی ہے، دے دو طلاق مجھے اور جاؤ مریم کے پاس ہمیشہ کے لیے۔ آفشین بھابھی اپنے موقف پہ اڑی رہیں۔ ہم دونوں کو نہ جانے کس طاقت نے فوراً نیچے جانے پہ اکسایا، اور ہم جب تک تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے اترے، فراز کے لبوں سے 2 دفعہ طلاق کا جملہ نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ تیسری بار کہتا، میں نے تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہوش میں آؤ فراز، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرے یوں جھنجھوڑنے سے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ مجھ سمیت سبھی اب ساکت نظروں اور دھیمی ہوتی سانسوں کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس خاموشی کو پھر آفشین بھابھی نے توڑا۔ میرے خیال میں مجھے اور میرے بچوں کو اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔
فراز اب تیسری طلاق بھی جب چاہیں بھیج دیجیے گا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں سامان اور دوسرے ہاتھ سے دونوں بچوں کو گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں، بھابھی آپ کہیں نہیں جا رہی، بچوں کو آپ دونوں کی ضرورت ہے۔ شزا نے آفشین کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، نہیں شزا، کل کی ملی ایک لڑکی کے لیے جب یہ طلاق دینے پہ آمادہ ہو سکتے ہیں تو اب یہاں رہنا میری توہین ہے۔ لے آئیں اپنی محبوبہ کو اور گھر بسائیں۔ ان کا لفظ لفظ شکایت میں ڈوبا تھا۔ میں نے فراز کو اشارہ کیا کہ جانے سے روکے بھابھی کو۔ وہ اٹھا اور اس کے ہاتھوں سے بیگ لے کر رکھتے ہوئے بولا، بہت بڑی بھول ہو گئی، مجھ سے سخت شرمندہ ہوں، خدا را مجھے معاف کر دو، یہ گھر چھوڑ کے جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ وہ آفشین بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا، کل کو آپ پھر چھپ چھپ کے اس سے باتیں کر لیں اور ملنے لگیں۔ آفشین بھابھی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی وہ۔ اس سے پہلے فراز کچھ کہتا میں بول اٹھا، ہمیں معاف کر دیں فراز بھائی اور آفشین بھابھی، ہم دونوں آپ کی بے تحاشا محبت اور ایک دوسرے پہ اعتماد اور اعتبار میں ہم دونوں کو اس قدر جیلس کر دیا تھا کہ ہم یہ قدم اٹھا بیٹھے۔ شزا بھی یہ سب کہتی ہے، ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے واضح کرنا پسند کرو گے دونوں؟ فراز نے کڑے تیوروں سے ہمیں دیکھتے ہوئے کہا، جیسے بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ یار فراز، ہماری آنکھوں کے آگے حسد کی پٹی بندھ گئی تھی۔ ہمیں لگتا تھا جیسے اپنی محبت اور اعتماد کا بتا کر خود کو فرشتہ صفت ظاہر کرنا چاہتے تھے تو تم دونوں بھابھی کہتی تھی وہ ان عورتوں میں سے نہیں جو ذرا ذرا سی بات پہ دل میں شک پیدا کر کے اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی جیرن کر دیں اور گھر کا ماحول خراب کر دیں۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے اس دعوے میں کس قدر سچی ہیں۔ وہ دونوں بے یقینی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری بات کے ختم ہوتے ہی شزا بولی، اور فراز بھائی بھی بہت مضبوط کردار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کوئی بھی صنف مخالف کبھی انہیں لبانِ اس ٹریک سے اتار نہیں سکتی جو انہوں نے اپنے لیے متعین کر لی تھی۔ لیکن افسوس، چند ہی دنوں میں نے اپنا ٹریک بھلا کر نئی لڑکی کی دل لبانے والی باتوں میں آ کر اس کے پھینکے گئی محبت نامی جال میں پھنس گئے۔ یعنی اگر وہ حقیقت میں ہوتی تو یہ پھسل ہی چکے تھے، بلکہ آج طلاق دینے میں بھی نہیں ہچکچائے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو رہے تھے اور ہم یہ اعتراف کرتے ہوئے ان دونوں سے شرمندہ تھے۔ ہمیں معاف کر دو آپ دونوں، یہ آئیڈیا میرا تھا، میں نے ہی ہمیشہ مریم بن کے میسیجز کیے اور کال پہ شزا بات کرتی تھی۔ جو چاہے سزا دے سکتے ہیں آپ دونوں، ہم مجرم ہیں آپ کے۔ میں نگاہیں جھکائے اعتراف جرم کر رہا تھا۔ ہم نے معاف کیا تم لوگوں کو، مگر جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے چلے جاؤ، تم دونوں کا سامنا کر کے ہم سے یہاں رہا نہیں جائے گا۔ فراز کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ آفشین بھابھی صوفے پہ بیٹھی سامنے ایک دیوار کو گھورے جا رہی تھیں اور ہم بنا کوئی دوسری بات کیے سر جھکائے اپنے پورشن میں آ گئے۔ یہاں سے جلدی کوچ کر جانے کے لیے ضروری سامان سمیٹنے لگے۔ آج اس واقعے کو گزرے 3 سال ہو چکے ہیں، مگر وہ ماحول اور اس دن فراز کے لاؤنج میں گونجنے والی آوازیں آج بھی سماعتوں پر ہتھوڑے برساتی ہیں۔ اسی شام ہم فراز کا گھر چھوڑ کے واپس اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔
شزا نے واپس آنے کے بعد حیرت انگیز طور پر سب کو دنوں میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ امی ابو اسے اپنے سابقہ رویے پر معافی بھی مانگ چکے تھے۔ گھر کے سبھی افراد ہمارے لوٹ آنے پہ خوش تھے۔ اپنوں نے ہمیں پھر اپنا لیا تھا۔ گھر پھر سے پرسکون اور جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ فراز سے شرمندگی کی وجہ سے میں نے اس بینک کی کسی اور شاخ میں ٹرانسفر کروا لی تھی۔ کچھ عرصہ ہم سے کوئی رابطہ نہ کرنے کے بعد ایک دن فراز اور آفشین بھابھی ہمارے گھر آئے۔ ان دونوں کے چہروں پر پہلے سے ہی رونق پھر سے لوٹ آئی تھی۔ ہمیں بے وفائی اور رابطہ نہ کرنے پہ پیار بھری ڈانٹ بھی کی۔ ایسا ظرف صرف ان دونوں کا ہی ہو سکتا تھا، اور پھر گاہ بگاہ ملاقاتیں اب بھی جاری رہتی ہیں، مگر وہ پہلے سے مراسم اور بے تکلفی نہ رہی تھی۔ کوئی اور مرد ہوتا تو کہتی کہ ہاں بیوقوف بن جائے گا، لیکن فراز بھائی کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات، وہ کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسیں گی، اس کی آنکھوں میں ایک یقین تھا۔ اور اس واقعے کے بعد وہ اکثر کہتی تھی، اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہر مرد فطری طور پر بے وفا ہوتا ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، اور وہ اپنی تمام شرافت بھلا کر اور تمام خوبیاں بالائے طاق میں رکھ کر، چاہے بیوی ہو یا محبوبہ، اس سے دھوکہ دینے پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ مرد فراز جیسا وفادار اور ثابت قدم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سچ کہتی ہے یا غلط، مگر اپنے تو اس تجربے کے مطابق وہ 100% سچ کہتی تھی۔ ایسا ہی کچھ دعویٰ ہم نے آفشین بھابھی کے لیے بھی کیا تھا۔ شزا میرے خیال میں فراز ٹریک سے اترے گا، مگر آفشین بھابھی اینڈ تک ٹپیکل مشرقی بیوی کی طرح شوہر پر سے اپنا اعتماد نہیں ٹوٹنے دیں گی۔ میں نے بہت یقین سے دعویٰ کیا تھا، مگر اب میں اسے کہتا تھا، شک کا بیج میں بہت طاقت ہوتی ہے، جب یہ کسی کے دل کی زمین میں بو دیا جاتا ہے تو بنا روشنی، ہوا اور پانی کے نمو پا سکتا ہے۔ بس کسی بھی کامل یقین رکھنے والے کے دل میں ایک دفعہ بونے کی دیر ہوتی ہے۔ ہم نے بہت بدصورت اور بدنما تجربہ حاصل کیا تھا۔ فراز اور بھابھی کے ہمیں معاف کر دینے اور پھر سے تعلقات بڑھانے کے باوجود بھی وہ کالکھ اور سیاہی آج بھی ہمیں اپنے چہروں پہ لگی دکھائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی اس شرارت مہنگی پڑ جاتی ہے، اور اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے طلاق ہو جاتی تو شاید ہم دونوں اس دن شرمندگی کے مارے خودکشی ہی کرنے چلے جاتے، مگر خدا کا شکر گزار ہیں کہ ہم عین وقت پر بے ہوش میں آ گئے، اور آج اس تجربے کی سیکھ کا نتیجہ ہی تھا کہ ہماری میرڈ لائف ہو بہو نہ سہی تھوڑی بہت فراز اور آفشین بھابھی کی نقل ضرور لگتی۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے